نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے سورہ الانعام کی آیت نمبر 140 سے ہم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، قد خسر الذین قاتلوا اولادہم صفحا بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ قد ضلوا وما كانوا مهتدین۔ واقعی ایسے لوگ برباد ہو گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو بغیر علم کے محض بے وقوفی سے قتل کر ڈالا، اور ان کو جو اللہ نے انہیں دی اللہ پر بہتان باندھتے ہوئے حرام کر ڈالا۔ بے شک وہ گمراہ ہو گئے اور ہدایت یافتہ نہ ہو سکے۔ یہ آیت مبارکہ بھی پچھلے مضمون کا تسلسل ہے۔ اس میں اللہ کریم نے دو جو رسمیں پائی جاتی تھیں ان کا تذکرہ کیا ہم نے گزشتہ دو نشستوں میں۔ ایک یہ کہ جانوروں کے استعمال کو، جانوروں کے دودھ کو اپنے اوپر حرام کر لینا، اور پھر دوسرا اللہ کریم نے جو ذکر کیا کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اولاد کو قتل کر دینا، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، اس وہم میں کہ یہ ہمارے رزق میں کمی کا باعث بنے گی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ واقعی ایسے لوگ جو یہ اعمال کرتے رہے وہ برباد ہو گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو بغیر صحیح علم کے جانے محض جہالت کی وجہ سے قتل کر ڈالا۔ جب کہ اللہ کریم کو جانتے ہیں کہ رزق دینے والا وہ ہے، پالنے والا وہ ہے، نعمتیں جو اللہ کریم نے اتاری ان کو اتارنے والا، فراہی رزق کرنے والا، ہر ایک کو رزق دینے والا، چاہے وہ مانے یا نہ مانے۔ اس پر عقیدہ کفار اور مشرکین کا بھی تھا کہ حقیقت میں رزق دینے والا وہ ہے، تو یہ جانتے ہوئے محض اپنی گمراہی کے سبب سے، جہالت کے سبب سے اولاد کو قتل کر دیتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ برباد ہو گئے، انہوں نے اپنی آپ کو ہلاکت میں ڈال دی۔ اور یہ جو بربادی اللہ کریم جس کا ذکر کر رہے ہیں، یہ اس دنیا کی بربادی کی بات نہیں کر رہا اللہ کریم، وہ اس دنیا کی بربادی کی بات کر رہا ہے جہاں پر ان کے گناہوں کے بدلے میں ان کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان قریب میں ان کو سخت سزا دوں گا۔ وہ بربادی کی انہوں نے اپنی کہ دنیا میں اپنی جائیداد کو، اپنے مال کو اپنے تائیں یہ تصور کرتے ہوئے اولاد کو مار دیا، قتل کر دیا یا پیدا ہی نہ کیا، اس سبب سے کہ ہماری جائیداد تقسیم نہ ہو جائے، ہمارا مال نہ جاتا رہے۔ تو شاید دنیا میں 4 دن وہ زیادہ عیاشی کر لیں اس مال پر، لیکن حقیقت میں
اللہ فرماتا ہے حقیقت میں وہ برباد ہو گئے، آباد نہیں ہوئے، حقیقت میں وہ برباد ہو گئے۔ اور دوسری بات اللہ نے فرمائی کہ جو چیزیں اللہ نے ان کو روزی کے طور پر، نعمت کے طور پر بخشی تھیں، ان پر اللہ پر بہتان باندھتے ہوئے ان کو حرام کر ڈالا۔ تو اللہ فرماتا ہے بے شک یہ لوگ جو ہیں یہ گمراہ ہو گئے اور ہدایت یافتہ نہ ہو سکے۔ پھر اللہ کی ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَزَرْعًا وَمُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور وہی ہے جس نے معروشات یعنی کہ چھت پر اگنے والے یا چھت کے ساتھ اگنے والے، جیسے بیل دار بوٹے کہہ لیں، جیسے وہی ہے جس نے بیل دار، عرش کہتے ہیں چھت کو، عرش کہتے ہیں چھت کو، اور یہ مخصوص کیا جاتا ہے یعنی کہ ایسی اونچی جگہ جس کو تخت بھی کہا جاتا ہے، جہاں پر بادشاہ بیٹھتا ہے اس کو عرش کہا جاتا ہے۔ عرش کا معنی چھت بھی ہے، جس کا مطلب ہے جو زمین سے اوپر جو پھل لگتا ہے یا بیل کے ساتھ جو پھل لگتا ہے، اب یوں کہہ لیے کہ بیلدار، اللہ فرماتا ہے وہی ہے جس نے بیلدار پھل جو ہیں وہ اوپر چڑھائے اور بغیر اوپر چڑھائے باغات پیدا فرمائے۔ یعنی کہ کچھ تو ایسے پھل ہیں جو بیلوں پر لگتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو درختوں پر لگتے ہیں، درخت زمین پر اگتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ ذات ہے جس نے یہ دونوں طرح کے پھل جو ہیں ان کو پیدا فرمایا۔ اور کھجور کے درخت، زیتون اور انار جو شکل میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں لیکن ذائقہ میں جدا جدا ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے جب یہ پھل لائیں تو تم ان کے پھل کھایا بھی کرو اور اس کے کٹنے کے دن اس کا حق بھی ادا کیا کرو، اور فضول خرچی نہ کیا کرو، بے شک وہ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پہلے تو اللہ کریم نے یہ بات باور کرائی کہ ذات تو وہ ہے جس نے یہ سارا بندوبست تمہارے لیے کیا، چھتوں پر بیلوں کے ذریعے یا بیلدار بوٹے بنائے جن سے تم پھل کھاتے ہو، اور زمین پر درختوں کے ذریعے بھی تمہیں پھل جو ہے وہ پیدا کر کے دیا۔ کھجوریں ہیں، زیتون ہے، انار ہے، جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں مگر ذائقے میں جدا ہیں۔ تو یہاں اللہ کریم نے جو حکم دیا، پہلا حکم یہ دیا کہ جب یہ تیار ہو جائیں، یہ درخت ان پر پھل آ جائے تو تم ان کے پھل کھایا کرو، اور دوسرا حکم یہ دیا کہ اس پھل کے کٹنے کے دن اس کا حق بھی ادا کیا کرو، حق بھی ادا کیا کرو۔ یہ جو اللہ کریم نے حکم دیا کہ فصل پک جانے سے یا باغ کے پک جانے سے جب پھل اتارا جائے یا فصل کاٹی جائے، یہ دونوں حصاد لفظ المال کہ یوم حصادی، جب پھل کاٹا جائے یا کھیتی باڑی پہ جو آپ فصل اگاتے ہیں اس کو آپ نے حاصل کیا ہے، تو اللہ فرماتا ہے جب وہ کٹنے کا وقت آئے یا اس کو کاٹ لو تو اس میں سے حق ادا کرو۔ تو یہ جو حق کا اللہ کریم نے ذکر کیا، یہ عشر کا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عشر ہے، 10واں حصہ اس فصل کا جو قدرتی طور پر بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہے، اس کا 10واں حصہ، اور جس کو پانی کھینچ کر ٹیوب ویل سے یا کھالے سے کھینچ کر آپ محنت کر کے پانی لگا کر پیدا کرتے ہیں، اس پھل میں سے 20واں حصہ۔ تو یہ اس فصل کا اللہ کا حق ہے جو اس فصل پر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کے کٹتے کے دن اللہ کی طرف سے مقرر کردہ جو حق ہے اس کو ادا کیا کرو۔
تو یہ پیداوار کا جو 10واں حصہ ہے یہ بھی واجب ہے، یہ ادا کرنا انسان پر واجب ہے، اور یہ زکوٰۃ سے الگ ہے، یہ زکوٰۃ سے الگ ہے۔ یہ جو مال پڑا ہے اس پر تو آپ زکوٰۃ دیں گے، مال پر زکوٰۃ ہے، جس کا میرا مطلب ہے 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی، یا اس کے برابر جو ہے مال آپ کے پاس ہے تو سال پڑا رہا تو اس پر آپ زکوٰۃ دیں گے۔ لیکن 8.5 تولے سونے تو، لیکن اگر فصل ہے آپ کے پاس مال کے ساتھ، اگر آپ کاشتکاری کرتے ہیں یا باغ ہیں آپ کے، تو اس میں سے اگر آپ نے پھل کاٹا یا فصل کو کاٹا تو اس میں سے بھی 10واں حصہ جو عشر جس کو کہا جاتا ہے، کہ 10واں حصہ اس فصل کا یا اس پھل کا، وہ بھی اللہ کے راستے میں آپ نے صدقہ کرنا ہے، وہ بھی اللہ کے راستے میں آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ یہ ہے اللہ کا حق جو اس فصل پر اللہ کے نے مقرر کیا۔ اور تیسری بات اللہ کریم نے اس پر بھی یہ کی کہ فضول خرچی نہ کیا کرو، بے شک وہ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی کہ اسراف سے بھی رب کریم منع فرماتے ہیں۔ اور یہ اسراف دونوں طرح کا ہے، ایک ہے اپنی ضروریات زندگی میں اسراف کرنا، کہ آپ کا نظام بہت اچھے طریقے سے اگر 500 روپے میں چل سکتا ہے تو دکھلاوے کے لیے محض، یا اپنے نفس کو زیادہ خوش کرنے کے لیے آپ اس سے زائد خرچ کریں کہ میرے پاس مال ہے لہذا مجھے کوئی روک ٹوک نہیں ہے خرچ کرنے کی۔ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ اگر مال تمہارے پاس زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ فضول خرچ کی جائے۔ کھاؤ پیو، قولوا واشربوا ولا تسرفوا، اللہ فرماتا ہے کھاؤ پیو، کھانے پینے سے منع نہیں اللہ فرماتا، اچھا کھاؤ اچھا پہنو، لیکن یہ ہے کہ اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اور اسی طرح خرچ کرنے میں بھی اللہ کریم نے اسراف کو منع کیا، یعنی کہ صدقہ خیرات کرنے میں بھی، یعنی کہ اس حد تک بندہ نہ خرچ کرے کہ خود مانگنے والا بن جائے، اس حد تک انسان خرچ نہ کرے کہ خود مانگنے والا بن جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اوپر والا ہاتھ ہے وہ بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو اوپر والا ہاتھ بہتر تو ہے، لیکن اس قدر نہ خرچ کیا جائے کہ بندے کا ہاتھ نیچے والا ہاتھ بن جائے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ بھی اسراف کے خرچے میں آتا ہے۔ اللہ اعتدال کو پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اعتدال کو پسند فرماتا ہے، جو بھی کام کیا جائے اعتدال میں، یہ نہیں کہ آپ سارا کچھ سخاوت میں بانٹ دیں، اللہ کے راستے میں بانٹ دیں، خود بھی بھوکے رہیں، آپ کے بیوی بچے بھی بھوکے رہیں، گھر میں فاقوں کی نوبت آ جائے اور آپ اللہ کے راستے میں سب کچھ لٹا دیں، اس کی ممانعت کی گئی۔ اسراف دونوں ہی طرح سے غلط ہے، بے جا خرچ کرنا یہ بھی اسراف کے زمرے میں آتا ہے، اس کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتے، اور اللہ کے راستے میں بھی اس طرح خرچ کرنا کہ بندہ خود جو ہے وہ مانگت بن جائے، اس کو بھی منع کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جتنا مال ہے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، لیکن اس قدر کہ آپ کی زندگی جو ہے اس میں خلل پیدا، آپ کی بیوی کا حق ہے، آپ کے بچوں کا حق ہے، آپ کی اپنی ذات کا، اپنے نفس کا جو آپ پر حق ہے۔ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے اچھا عطا کیا اور آپ اچھا کھاتے نہیں، آپ کو اللہ نے مال دیا آپ اچھا پہنتے نہیں، یہ بھی جو ہے اس کی بھی گرفت ہوگی، یہ کنجوسی ہے اور بخیلی ہے، اس کو بھی اللہ کریم پسند نہیں فرماتا۔ جہاں اسراف کو پسند نہیں فرماتا وہاں بخیلی کو بھی پسند نہیں فرماتا۔ اگر اللہ نے دیا ہے آپ کو تو اچھا کھائیں، اچھا پہنے، اللہ کی نعمت ہے اس کا اظہار ہونا چاہیے بندے کے۔ جان بوجھ کر بندہ اچھا بچوں کو اچھا نہ کھلائے، گھر پر خرچ نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تو انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس ایک درہم ہے تو اس کا میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا اس کو اپنی جان پر خرچ کر، اپنی جان پر خرچ کر۔ پھر فرمایا کہ میرے پاس ایک اور دینار ہے، تو آپ نے پھر فرمایا اس کو اپنی بیوی پر خرچ کر۔ اس نے پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک اور دینار ہے، تو آپ نے فرمایا اس کو اپنی اولاد پر خرچ کر۔ پھر اس نے کہا کہ میرے پاس ایک اور دینار ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا
تم کو زیادہ معلوم ہے، یعنی تم کو زیادہ معلوم ہے یہ بات کہ تمہارے رشتہ داروں میں سے کون زیادہ ضرورت مند ہے۔ تو 4 سٹیپ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تیرے پاس ضرورت سے زائد ہے تو خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ پہلی یہ کہ ایک روٹین میں آپ کھانا کھاتے ہیں نا، جو زندگی گزارتے ہیں، ڈیلی آپ جو کھانا کھاتے ہیں وہ تو روٹین میں آپ کی زندگی چل رہی ہے۔ اگر اس سے بڑھ کر آپ کے پاس کہیں سے پیسے آ گئے روٹین سے ہٹ کر، تو پہلا حق آپ کے جسم کا ہے اس پر کہ اپنے اوپر لگا لیں، کوئی پھل لے کر کھا لیں، کوئی چیز بازار سے، کچھ جو آپ کا دل کرتا ہے اپنے نفس پر خرچ کرو۔ اپنے کپڑے اگر آپ کے پاس نہیں ہیں اچھے پہننے کے لیے تو اپنے بدن کے کپڑے اچھے خرید لو۔ کھانے کے لیے کچھ اچھی چیز اپنے اوپر جو ہے خرچ، یعنی کہ اپنے نفس پر خرچ کر پہلے۔ دوسرا فرمایا اس کے بعد بھی اگر تیرے پاس کچھ زائد ہے تو پھر اپنی بیوی پر خرچ کر، جو تیرے جسم کا حصہ ہے، اس کو خوش کر، اس کے لیے کھانے کے لیے کچھ لے جا، اس کے لیے کپڑے لے جا، جوتا لے جا، اس کو راضی کرنے کی، اس پر خرچ کرنے کی کوشش کر۔ دوسرا حق تیرا تجھ پر، تیرے مال پر جو ضرورت سے زائد ہے، پہلا تیرے نفس کا، دوسرا تیری بیوی کا، اور تیسرا حق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری اولاد کا ہے، تیری اولاد کا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں اول خواہش بعد درویش، پہلے اپنے گھر میں خرچ کرنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا۔ یہ نہیں کہ دور دور خیرات کرتا پھر جی گھر جاتے بیگم تیری ہر وقت لڑتی رہے۔ پہلے اپنے گھر میں خرچ کر، اپنے نفس پر خرچ کر، اپنی بیوی پر خرچ کر، اپنی اولاد پر خرچ کر۔ اور پھر فرمایا اس کے بعد اگر ہے، جو صحابی نے کہا کہ میرے پاس اور ہے، تو آپ نے فرمایا تو بہتر جانتا ہے کہ تیرے رشتہ داروں میں سے کون زیادہ ضرورت مند ہے۔ تو چوتھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی وہ تیرے عزیز و اقارب ہیں، اور عزیز و اقارب میں سے سب سے قریبی رشتہ دار جو ہوتے ہیں، خونی رشتہ دار، ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، خالہ ہے، ماموں ہے، جو قریبی خونی رشتہ دار ہیں، وہ سب سے زیادہ تیرے حقدار، ان پر خرچ کرو۔ پھر ان کے بعد پڑوسی کا حق آتا ہے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا اگر تیرے پاس زیادہ ہے تو فضول خرچی نہ کر، ایک حد تک وہ اپنی ذات پر خرچ کر، اس کے بعد اللہ کے راستے میں دے دے۔ بے جا خرچ کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ جو ہمارے سسٹم ایسا چلا ہوا نا کہ دور دور صحاوت کرنی ہے، دور دور جا کے، بڑا نام ہے حاجی صاحب جو جناب اتنے لاکھ روپے زکات، یہ زکات کے مہینے میں آپ تماشا دیکھتے ہیں، لمبی لائنیں لگائی ہوتی ہیں حاجی صاحب کی کوٹھی کے باہر، کی ہو جی حاجی صاحب زکات مٹ دینے پہ، ایسا ہی ہے نا، مگر تو نہیں کہہ رہا۔ اور اپنے خونی رشتہ دار ہیں وہ بھیک منگے ہیں، سکے رشتہ دار، بہن کی اولاد ہے یا بھائی کی اولاد ہے، ان کے گھروں میں فاقے ہیں یا اچھی زندگی بسر نہیں کر رہے، اور یہاں شہر میں اشتہار لگے ہوئے ہیں حاجی صاحب کے کہ حاجی صاحب نے بہت زکات نکالی۔ ایسا مال اللہ کریم قطعاً قبول نہیں کرے گا۔ جو آپ اپنی مرضی سے خرچ کریں، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ترتیب بتائی نا آپ کو خرچ کرنے کی، اگر تیرے پاس زائد ہے تو تو اپنی من مرضی سے خرچ نہیں کر سکتا۔ خرچ تو نے ویسے ہی کرنا ہے جیسے اللہ کے رسول نے تجھے حکم دیا ہے، تب جا کر وہ اللہ کے راستے میں قبول کیا جائے گا، ورنہ وہ تیرا خرچ کرنا تیرے لیے وبال جان بن جائے گا۔ مال تو نے خرچ کیا لیکن وہ بھی اللہ کی نافرمانی میں شمار کیا جائے گا۔ لہذا 2 سبق یہاں سے ملے، ایک یہ کہ مال ہو تو فضول خرچی نہ کرے بندہ، اعتدال میں رہ کر خرچ کرے، اور جو بچ جائے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے پہلے اپنے گھر سے کام شروع کریں۔ زائد مال ہے تو اپنے گھر پر خرچ کریں، پھر اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں۔ یہ عمل وہ ہے جو انسان کو آخرت میں جا کر فائدہ دے گا، اور اس کا کئی گنا اجر رب کریم عطا کرے گا۔ جب آپ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں تو غیر رشتہ دار پر خرچ کرنے سے زیادہ اجر آپ کو ملتا ہے۔ تو یہ اللہ کریم نے فرمایا کہ فضول خرچی نہ کرو، اور اللہ فضول خرچی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اب دیکھیے نا کتنی بڑی ڈگری رب کریم نے دے دی کہ وہ شخص مجھے اچھا ہی نہیں لگتا جو فضول خرچی کرتا ہے، جو فضول خرچی کرتا ہے۔ تو ہمارا معاشرہ تو آج ہے ہی فضول خرچ جی۔ اسراف جو ہے نا ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے، اور اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب دکھلاوا ہے، اس کا سبب دکھلاوا۔ میں شان دکھانا چاہتا ہوں لوگوں کو، میں بتانا چاہتا ہوں میرے پاس اتنا مال ہے،
اس کا اظہار کرنے کے لیے بندہ طرح طرح کے معاملات کرتا ہے. شادی بیاہ پہ دیکھ لینا آپ جو کرتے ہیں, لاکھوں روپے کی آتش بازی لوگ کر دیتے ہیں, لاکھوں روپے کی آتش بازی. شادی بیاہ پر مجرے کے پروگرام کیے جاتے ہیں, ڈانس فنکشن کیے جاتے ہیں. تو یہ سارے کا سارا ایک تو ویسے ہی حرام ہے اور اسراف کے زمرے میں بھی آتا ہے. یہ ساری رسومات جتنی ہم نے گاڑ لی ہیں نا, یہ ساری, اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. مرنے کے بعد جو ہم کرتے ہیں کلو دسواں چلیسواں اصالِ ثواب کے نام پر, یہ بھی سارے کا سارا اسراف کے زمرے میں چلا گیا. مقصد تھا دعا کرنا جو دنیا سے چلا گیا اس کے لیے, اب وہ بھی دکھلاوا بن گیا سارا. جتنا بڑا کو مرتا ہے اتنا بڑا وہ پروگرام کیا جاتا ہے, اور دور دور سے مولانا حضرات کو بلایا جاتا ہے, نعت خواں بلائے جاتے ہیں, ایک عجیب تماشا لگایا جاتا ہے. یہ سارے کا سارا میرے بھائیوں دوستو یہ اسراف کے زمرے میں آتا ہے. ضرورت نہیں, آپ خرچ کیے جا رہے ہیں. اور اب تو باقاعدہ لوگ آتے ہیں ان فنکشنوں پر, جیسے شادی پہ آتے ہیں ویسے فنکشن پر آتے ہیں. عورتیں بھی تیار ہو کر آتی ہیں, مرد بھی تیار ہو کر آتے ہیں. اچھا, یعنی کہ آئے ہیں مرنے پر, مرگ پر آئے ہیں, کسی کے مرنے پر آئے ہیں افسوس کے لیے, اور اچھے کلفدار کپڑے پہنے ہوئے ہیں, عورتیں بن سنور کے آ رہی ہیں, اور آئے ہیں اس کی دعا کے لیے. جو مر گیا اس کی دعا, الٹا اس کے گھر سے کھا کے جا رہے ہیں. تو یہ رسمیں ہیں, یہ رسمیں ہیں جو جن سے گریز کیا جا سکتا ہے. بھائی اصالِ ثواب سے منع نہیں کر رہا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اصالِ ثواب نہیں کرنا چاہیے, کرنا چاہیے, لیکن ایک حد سے جب آپ تجاوز کریں گے تو اللہ کہتا ہے میں ایسی حرکتوں کو پسند نہیں کرتا. لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ابا جی فوت ہو گئے ہیں, تو اب جی ابا جی فوت ہو گئے, جی کیا بات, اس نے جی کھانا بڑا اچھا بنایا, 700 بندہ تھا, 800 بندہ تھا, 1000 بندہ, فلاں مولانا صاحب نے آ کر 1.5 گھنٹہ تقریر کی, فلاں نعت خواں آیا تھا جناب. یہ سارے کا سارا جو نظام ہے نا, یہ محض دکھاوے کے لیے انسان کرتا ہے, اور یہ اسراف ہے, اور یہ اللہ کریم کو پسند نہیں. لہٰذا ایسی تمام رسومات سے انسان کو بچنا چاہیے. یہ جو اللہ کریم کی طرف سے جو ہمیں تلقین کی جاتی ہے, یہ بتایا جا رہا ہے نا اللہ اور اللہ کے رسول نے, یہ محض جو ہے ثواب کے لیے نہیں قرآن کریم میں یہ چیزیں رکھی گئی, یہ ہمیں بتانے کے لیے کی ہیں. ورنہ اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے, مال آپ کا ہے, مال آپ کا ہے, اگر آپ اس کو فضول خرچ بھی کر دیں تو رب کریم کا کیا جاتا ہے. لیکن جو دینے والا ہے وہ پابندی لگا رہا ہے کہ تجھے دیا اس لیے نہیں ہے کہ تم اس کو گلچھڑوں میں اڑاتا پھر, نہیں, تیرے پاس مال ہے, اس میں لوگوں کا بھی حصہ میں نے تجھے دیا ہے. بس انسان بس یہ بات اگر سمجھ لینا کہ جو میرے پاس ہے, جو اللہ نے مجھ کو عطا کیا ہے, اس میں میرے دوسروں کا بھی حصہ اللہ کریم نے مجھ کو دیا ہے, تو پھر وہ اسراف کی بجائے اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا, تو گناہ سے بھی بچ جائے گا, اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جائیں گی. لیکن بدبختی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جو میں نے کمایا ہے وہ فقط میرا ہے, وہ فقط میرا ہے. بس یہی شیطان نے جو ہے نا ہمارے دل کے اندر جو وسوسہ کیا کہتے ہیں, خود بلیکھا جو ہے وہ ڈال دیا کہ جو کچھ میں کما رہا ہوں یہ میرا ہے. ایسی بات نہیں ہے. جو کمایا آپ نے, اللہ نے آپ کو عطا کیا, اس میں سے اگر ضرورت سے زائد ہے تو پھر وہ دوسرے لوگوں کا بھی آپ پر حق ہے. تو لہذا دونوں ہی کام جو ہیں, ایک تو فضول خرچی سے بچنا چاہیے, محض دنیا کو خوش کرنے کے لیے, دنیا کو دکھانے کے لیے مال کو ضائع نہ کریں, وہ کسی کام نہیں آئے گا بلکہ آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اللہ کریم نے دیا ہے تو وہ خرچ کریں اپنی ذات پر, اسراف سے بچتے ہوئے, کنجوسی بھی نہ کریں اور اسراف بھی نہ کریں, فضول خرچی بھی نہ کریں اور کنجوسی بھی نہ کریں, اعتدال کا راستہ اپنائیں. یہی دین کی شان ہے اور اللہ بھی یہی چاہتا ہے. پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرْشًا كُولُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. اور اس نے بار برداری کرنے والے, چوپائے اور زمین پر بچھنے والے تم میں سے, تم اس میں سے کھایا کرو جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے, اور شیطان کے راستے پر نہ چلا کرو, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ تمہیں میں نے طرح طرح کے جو جانور تمہیں دیے ہیں, کچھ ایسے اللہ کریم نے پیدا کیے, بار برداری کہتے ہیں, کام کاج کے لیے, اونٹ ہے, بیل ہے, گھوڑا ہے, خچر ہے, یہ چیزیں کچھ اس طرح کے اللہ نے پیدا کی کہ تمہارے سواری کے کام آئے, تمہارا مال اٹھانے کے کام آئے. اور کچھ ایسے اللہ نے پیدا کیے جیسے مینڈا ہے, بکری ہے, گائے ہے, کہ جو تمہارے استعمال کے لیے ہے, تمہارے رزق کے لیے میں نے ان کو ذبح کر کے کھاؤ, ان کا گوشت کھاؤ, ان کا دودھ پیو, یہ تمہارے لیے اللہ کریم نے تمہیں بخشا ہے, اس میں سے کھایا کرو.
اس میں سے کھایا کرو، اور شیطان کے رستوں پر نہ چلا کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اللہ کریم نے ان کا جو ذہن میں تھا کہ یہ جو ہم نے بتوں کے نام پر اس کو رکھ دیا تو لہٰذا اس پر اب سامان نہیں لادنا، اس کا ہم نے دودھ نہیں پینا، اللہ کریم اس کی نگیڑ کر اس کو نفی کر رہا ہے کہ یہ میں نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے، لہٰذا ان کو استعمال کیا کرو، اور جن کو تمہارے کھانے کے لیے یا دودھ پینے کے لیے میں نے پیدا کیا، تمہارے استعمال کے لیے، خوراک کے لیے، ان میں سے خوراک استعمال کیا کرو، شیطان کے رستے پر نہ چلا کرو۔ شیطان کا رستہ یہ ہے کہ بندہ اپنے تئیں کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے، جس کا جیسے ذکر ہو رہا ہے کہ نشان لگا دیا کہ یہ بتوں کے نام پر ہے، لہذا اس پر سواری نہیں ہوگی، اس کا دودھ نہیں پیا جائے گا، یہ گوشت نہیں کھایا جائے گا، تو اللہ کریم اس پر منع فرما رہا ہے کہ یہ شیطانوں کا رستہ ہے، اس پر نہ چلا کرو۔ کیوں؟ کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو آج کی بات یہیں ختم کرتے ہیں، اللہ نے چاہا تو باقی کل مضمون بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔